ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قوم مسلم کا سب سے بڑا اس وقت جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم سنی سنائی ہوئی باتوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے، یا پھر آپسی کوئی ذاتی رنجشیں ایسی ہوتی ہیں کہ موقع کے طاق میں رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو اصل مدعا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے، اور بعد میں آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گرہباں کھینچتے ہوئے، الزامات لگاتے ہوئے، اور پھر جو ہے مختلف قسم کے لوگوں کا ذہن کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بنگلور کے ماحول میں اس وقت ایک عجیب قسم کی کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ کشیدگی علماء کے راستے سے آ بھی رہی ہے اور علماء کے راستے پر ہی تھمی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ دشمنان اسلام جو ہماری قوم کو علماء سے دور کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، ان کے سازش میں کسی نہ کسی طور پر جانے انجانے میں ہم اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے سفر میں تھا اور یہاں کے حالات سے جو ہے باخبر تھا، لیکن اس سلسلے میں چونکہ مختلف قسم کے ایسی روایتیں یا ایسی باتیں سامنے تھیں جس پر کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کسی کا بیان کچھ بدل رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں ہم نے دفتر میں صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی بیان ہمارے چینل سے نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں کسی کی بھی بیان پر ہم پوری طرح سے یقین اور اعتماد نہیں کر سکتے۔ کے جے ہلّی ڈی جے ہلّی کا مسئلہ کچھ دو نوجوانوں کی ریلیز ہونے کے بعد سے جو ایک سخت رخ اختیار کر گیا ہے، وہ ہم تمام لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا معاملہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیاں اصل میں مسئلہ تھا، اصل جو مدعا تھا وہ کے جے ہلّی ڈی جے ہلّی کے نوجوانوں کو جیل سے چھڑانا۔ سب کی فکر یہ، اور سب کی فکر یہ ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کون کس کا فائدہ اٹھایا، کون کس کے پاس سے پیسہ لیا، کبھی وہ اس کی طرف انگلی کرتا ہے، کبھی یہ اس کی طرف انگلی کرتے ہیں۔ اس قدر چھینا جھپٹی ہے اور اس قدر تہمتیں ہیں، اس قدر الزامات ہیں کہ اس میں یہ دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے کہ کون کس کے پاس سے پیسہ لیا، کون کس نے خرچ نہیں کیا، کس کے پاس رکھا گیا، کون کس کے سامنے کس کے حوالے کیا، کس پر اعتبار کیا جائے۔ ایسے حالات میں ایک سنجیدہ طبقے کی صرف ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم کوشش یہ کریں کہ ایک دوسروں کے تہمتیں لگانے کے بجائے، الزامات لگانے کے بجائے، ایک دوسرے کا گریبان تھامنے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ جو ہمیں فائدہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس سے پہلے بھی اس کا تبصرہ کر چکا ہوں کہ ایک سنجیدہ طبقے کی ایک ٹیم بنائی جائے، پھر جو ان کو مدد طلب کر رہا ہے، دے رہا ہے، اس کے پاس اس کو جمع کیا جائے، اس پر کچھ گواہ بنائے جائیں، کچھ شواہد بنائے جائیں، پھر وہ جو ہے ایتھینٹک وکلاء کے حوالے کیے جائیں، تو یہ ایک راستہ بنتا۔ اور اس سلسلے میں لیکن کیا ہو رہا ہے، ایک بنگلور کی ایک اہم ترین مرکزی مسجد کے امام و خطیب کو جو ہے کھینچا جا رہا ہے، اس کے بعد بیانات آ رہے ہیں کہ مولانا صرف گواہ بنے تھے اس رقم کو لینے کے لیے، ایک بیان آ جاتا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا، ان کا دامن کھینچ رہا ہے، اس کے راستے سے مختلف علماء کو کھینچا تانی کر رہا ہے، کوئی جہنمی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا کھایا، حساب کتاب دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ذاتی رنجشوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کبھی کسی نے کچھ جو ہے کہہ دیا تھا برا بھلا، اس کی وجہ سے آپ موقع کی طاق میں تھے اور اس موقع کے فائدے میں جو ہے آپ کسی عالم دین کے ٹوہ میں لگتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اپنی خصوصی محفلوں میں اگر آپ جو ہے کسی کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا آپ رتی برابر بھی حصہ بن رہے ہیں، تو یہ اس میں ان کا نقصان تو نہیں ہوگا، البتہ میرا نقصان ہوگا، کیونکہ میری نمازوں سے ملنے، ویسے بھی ہمارے پاس کچھ اعمال تو اچھے ہیں نہیں ہیں، لیکن جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اس زندگی کے رتی بھر یا اس محفل کے رتی بھر کی لذت کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم علماء کرام یا ہم سنجیدہ طبقے یا ہم اپنے آپ کو جو مختلف تنظیموں کے لیڈران کہہ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کی چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ علماء پر جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر علماء طبقہ کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی آج مختلف علماء دین کو
खींचातानी करने के सिलसिले में इस मामले में दीगर उलमाए कराम वो अपना बयान जारी करते हुए इसकी पूरी तरह से मजम्मत कर रहे हैं। और ये होना चाहिए, क्योंकि आलिम दीन जिनके पीछे हज़ारों लाखों लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, ऐसे अफराद को सिर्फ़ और सिर्फ शक की बुनियाद पर, शिबा की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगा करके बदनाम करना, ये उनकी नहीं बल्कि मेरी अपनी तबाही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है, इस सिलसिले में कुछ उलमाए कराम ने जो बयान जारी किया है वो आप इसको सुने, और भी बहुत सारे उलमाए कराम इस सिलसिले में तन्हा अपने बयानात को जारी करते हुए, वो लोग जो AI के ज़रिए से अपने एडिट किए जाने वाले सलाहियतों का अच्छा इस्तेमाल करने के बजाय उसको दूसरों को जो है तहमतों के लिए और उनकी किरदार कशी के लिए जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी एक दिन सवाल होगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद क़ुबा, क्लॉक टावर, कोलार, तमाम उलमा इकराम और इसी तरह अमाइदीन शहर, सियासी अहबाब और कौंसलर अहबाब यहाँ पर जमा है। हमारा जमा होने का मकसद, अभी करीब में AI के ज़रिए किसी मुनाफिक ने हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती इमरान मकसूद साहब रशादी दामत बरकातुहुम की शान में बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं पैसों के ताल्लुक़ से। उसके अलावा भी अंदाज बड़ा ख़तरनाक और बड़ा ही गलत तरीक़े से उसने बयान किया है। लिहाजा हम तमाम शहर के उलमा, अमाइदीन, काउंसलर अहबाब, सियासी अहबाब, जिस किसी ने ये हरकत की है, बहुत बुरी हरकत की है, हम सख्त गुस्से का और गम का इजहार करते हैं। और हुकूमत कर्नाटक, CM साहब, डिप्टी CM साहब, दीगर सियासी लीडरान जो हैं, उन तमाम से रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं कि जिस किसी ने ये वीडियो बनाया उसको फौरन कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई कर कर इस बात पर, इन चीज़ों पर रोक लगाएं और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे और पूरी आज़ादी ऐसे ही रहेगी तो आइंदा आने वाले दिनों में जिस किसी को चाहे ये वीडियो बनाएंगे, जलील करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा कानूनी एतबार से सख्त इसकी कार्रवाई करें।